علماء نے علم کی دو قسمیں کیا بس، ایک علم نافع، ایک علم غیر نافع۔ علم نافع جس کا آپ کو فائدہ ملنے والا ہے دنیا اور آخرت میں، اور علم غیر نافع جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، جس کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ علم غیر نافع بھی ہے جیسے چوری کے طریقے سیکھنا، نقب زنی کے، ڈاکہ زنی کے، ہے کسی کو شوٹ کرنے کے اور کسی کو اس طریقے سے کہیں الٹے سیدھے حرکتیں کرنے کے، کہیں پہ بم لگا کے بھاگنے کے، یہ سارا ایک علم ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، یہ بھی علم ہے، لیکن ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہیں ایسا علم سیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ علم ایسا سیکھو جو تمہیں تمہارے رب سے دور نہ کر دے، یعنی علم نافع فائدے مند علم تم کو سیکھنے کی ہماری اسلام جو ہے یہ اجازت دے رہی ہے، بلکہ اس کا حکم دے رہی ہے۔ اب آپ سے میں ایک سوال کروں، ہمارے اسلام کے بارے میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ علم ہی پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ یہ بات اللہ نے کب کی ہے؟ 1450 سال کا زمانہ گزر چکا لگ بھگ، اور آج آپ دیکھ لیں سن 2023 ختم ہونے والا ہے، ابھی 1 گھنٹے 15 منٹ کے بعد سن 2024 شروع ہو جائے گا۔ اتنا وقفہ گزر چکا 1450 سال۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک کون ہوتا ہے؟ اس کا سمپل جواب یہ ہوگا کہ جو ملک تعلیم میں اور ایجوکیشن میں زیادہ آگے ہوتی ہے، جہاں پہ ٹیکنالوجی جتنی زیادہ ہوتی ہے، جہاں کی سائنس جتنی زیادہ ترقی پہ ہوتی ہے، وہی ملک سب سے زیادہ آگے اور ترقی یافتہ مانا جاتا ہے۔ آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ چائنا کو دیکھ لیں، آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، یہ سارے علم کی بنا پہ آج دنیا میں تمام قومیں کے اوپر فائق ہیں، اور دوسرے تمام ملکوں پہ سب سے زیادہ آگے نظر آ رہے ہیں صرف علم کی بنیاد پر۔ ہمیں آپ ایک ایسا دیش بتا دیں، بس ایک ایسا دیش جہاں کے لوگ بالکل پڑھے لکھے نہ ہو، جہاں پہ ایجوکیشن کو کوئی ویلیو حاصل نہ ہو، جہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد نہ کے برابر ہو، اور وہ ملک دنیا میں ترقی کے معاملے میں بہت آگے نکل چکا ہو۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایسا دیش نہیں ملے گا، صرف تعلیم کے معاملے میں جو سب سے زیادہ آگے رہتے ہیں، ترقی انہی کے مقدر میں آتی ہے۔ اور ہمارے اسلام نے تو ہم سے پہلے کہہ دیا تھا، اقرا، تمہیں تعلیم حاصل کرنا ہے، تعلیم یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے مسلمان بچوں میں سائنسدانوں کا ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، انجینئر ضروری ہے، وکیل اور جج کا ہونا ضروری ہے، پولیس انسپکٹر ہونا ضروری ہے۔ ہر میدان میں، سیاست میں یہ ایسے مسلمان لیڈران کا ہونا ضروری ہے جو اپنی بات کو غیروں کے سامنے رکھ سکے اور ان کی بات کو لوگ سننے کو تیار ہوں، ورنہ ہمیں اور آپ کو رونا پڑتا رہے گا۔ کبھی ہم سے ہماری بابری مسجد چھینی جائے گی، کبھی 11ویں مسجد کے اوپر ناجائز مقدمہ کر کے اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جائے گی، اور ایسے پورے ہندوستان کے اندر میں آپ کو سینکڑوں ایسی مسجدیں بتا سکتا ہوں پورے نام اور ایڈریس کے ساتھ، جہاں کی مسجدیں حکومت کے رڈار پہ ہیں۔ بہت سارے شاہی مسجدیں آپ کو ایسے نظر آ جائیں گے، اور غیر شاہی مسجدیں میں بہت سے ایسے مدرسے آپ کو مل جائیں گے جہاں یہ غیر اپنی نظر کو گڑا کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا اپنی نظر کو ٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ وکیل انہی کے ہیں، جج انہی کے ہیں، پولیس فورسز انہی کے ہیں، اور حکومت انہی کی ہے، یعنی جو ساری چیزیں اس معاملے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی، جو ہماری اور آپ کی آواز کو دوسروں تک پہنچا سکتی تھی، ہمیں اور آپ کو اپنا انصاف دلوا سکتی تھی، ہمارے لوگ تو اس میں موجود ہی نہیں ہیں۔ ہم ایجوکیشن میں اتنا پیچھے ہیں، ہم تعلیم میں دھیان ہی نہیں دیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر ہمیں اپنی کمی اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا، کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج ہم ترقی میں پیچھے، آج ہم تعلیم میں پیچھے، غیر ہمارے اوپر اتنا زیادہ حاوی ہو چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس معاملے میں ہم سبھی کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، بہت دلچسپ مثال ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے شہباز پرندے کا نام سنا ہوگا، شیخ آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ باز، شہباز پرندہ، وہ جو ہوا میں کافی دیر تک اڑتا ہے، وہ پنکھ پھیلا کے، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں شیخ؟ شہباز، باز، آپ لوگ شاید سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہوا میں وہ کافی اونچائی پہ اڑتا ہے، اور وہ بڑا شکاری پرندہ ہوتا ہے، وہ مرغیوں تک کو، ان کے چوزوں کو اٹھا لیتا ہے، سانپ کو وہ اپنے چنگل میں پھنسا کر کے اڑ جاتا ہے آسمان میں۔ ہمیں شہباز پرندے سے کیا سیکھنا چاہیے وہ ذرا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ذرا، جو چیز آپ کے سامنے پریکٹیکل ہے میں وہی چیز بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں جلدی بیٹھ جائے۔ شہباز پرندہ جب کسی چیز کا شکار کرتا ہے تو اس کا مقابل کون ہے؟ اس کا مقابل جیسا ہوتا ہے اسی اعتبار سے یہ اپنی فیل کو تبدیل کرتا ہے۔ اگر اسے کسی کیڑے فترنگے کا شکار کرنا ہے، کوئی چھوٹا موٹا ایسے ہی ہے، تو
تو آئے گا زمین پہ بیٹھ کر کے آرام سے اس کو دانے کی طریقے سے چو لیتا ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کر کے اس کو کھا لیتا ہے۔ لیکن اگر اسی شہباز پرندے کو کبھی سانپ کا شکار کرنا پڑے، کسی زہریلے سانپ کا جب وہ شکار کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اب وہ پرندہ اتنا زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ اتنا زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنے میدان کے اندر، اتنا عقل مند ہوتا ہے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے اس سانپ سے اگر ہم زمین پر بیٹھ کر کے مقابلہ کریں گے، اگر زمین پر بیٹھ کر کے اس کو کھانے کی کوشش کریں گے، سانپ ہمیں اپنے جسم سے لپیٹ کر کے اپنے انڈر میں لے سکتا ہے، ہمیں کمزور کر سکتا ہے، یا اگر کہیں موقع پا جائے وہ سانپ زمین پہ ریگنے میں ماہر ہوتا ہے اور ہمیں ڈس سکتا ہے، لہٰذا وہ کبھی سانپ سے زمین کے اوپر بیٹھ کر کے مقابلہ نہیں کرتا ہے، بلکہ جب سانپ کا شکار کرنا ہوتا ہے آسمان ہی سے اوپر ہی سے اپنے نشانے کو جمع کر کے آتا ہے اور اپنے چنگل میں پھنسا کر کے اس سانپ کو ہوا میں لے کر کے اڑ جاتا ہے، کافی اونچائی پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس شہباز پرندے کو یہ معلوم ہے کہ سانپ طاقت رکھتا ہے زمین کے اندر ریگ کر کے ڈسنے میں، یہاں اس کی طاقت ہوتی ہے، لیکن اگر میں اسے ہوا میں لے کر کے اڑ جاتا ہوں، اگر اس کو میں آسمان میں لے کر کے چلا جاؤں گا تو پھر اس کی طاقت، اس کا پاور ختم ہو جائے گا۔ اب ہوا سے، آسمان سے یہ بہت اونچائی پہ لے جانے کے بعد اس کو زمین کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور زمین پہ گرنے کے بعد جب سانپ مر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر کے کھانا شروع کرتا ہے آ کر۔ تو اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ بات اس سے سیکھنے کو ملتی ہے، ہمارا مقابل جیسا ہو، سامنے والا دشمن جیسا ہو، اسی اعتبار کی ہمیں آپ کو اپنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، لاٹھی ڈنڈے کا زمانہ نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا دشمن کس میدان میں آگے، ہمیں جس سے آنے والے دنوں میں مقابلہ کرنا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو کس چیز میں ان سے مقابلہ کرنا ہے، وہ کس میدان میں آگے، کس میدان میں ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو اسی فیلڈ میں اتارنے کی ضرورت ہے، اور اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو ایجوکیشن سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو وکیل آپ بنائیں، آپ اپنے بچوں کو جج بھی بنائیں، آپ اپنے بچے کو سائنسداں بھی بنائیں، آپ اپنے بچے کو پولیس انسپکٹر بھی بنائیں، کون روکتا ہے؟ آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی جوڑ دیں، یہ ہماری اور آپ کی ضرورت بلکہ مجبوری بنتی جا رہی ہے۔ اگر اس چیز پہ ہم نے دھیان نہیں دیا، یقین مانیے گا آنے والے دنوں میں ہماری ایک آواز کہیں دوسروں تک پہنچانے والا کوئی دور دور تک نظر نہیں آئے گا، اور ہمیں دین کے علم سے بھی اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے، اٹھاؤ صحیح بخاری کے الفاظ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، علم دین سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ یہ دین کا علم دے دیتا ہے اور اس کی سمجھ کی توفیق ان کو دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ذرا آپ دیکھیے گا، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ رب العالمین جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلا کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ اچھا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، خیر خواہی کا ارادہ کر لیتا ہے، یفقہہ فی الدین، تو اللہ رب العالمین اس آدمی کو دولت نہیں دیتا ہے، اس آدمی کو کوئی بہت بڑا عہدہ نہیں دیتا ہے، یفقہہ فی الدین، بلکہ اللہ رب العالمین اس بندے کو دین کی سمجھ دیتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے، وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، وہ دین کو سمجھنے والا بن جاتا ہے۔ آپ کے بچے اگر دینی تعلیم سے جڑے ہیں، یقین مانیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رکھا ہے، یہ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اللہ کے رسول کی صحیح بخاری کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے، آپ کا دل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اور یہ دین کا علم وہ چیز ہے، اللہ اکبر، اگر اس کو کوئی آدمی حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث کو کوئی اگر سن لیتا ہے، آپ یہاں بیٹھے اتنے سارے لوگ، آپ کو اگر ایک حدیث پورے جلسے میں کوئی اگر یاد رہ جائے اور اس ایک حدیث کو آپ کسی دوسرے تک لے جا کر پہنچا دیں ویسے کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، تو جانتے ہیں آپ کو رسول دعا کیا دے رہے ہیں، بہت بڑی دعا آپ کو دے کے جا، اللہ اکبر۔ یہ دینی جلسوں کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره،
اللہ رب العالمین ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، ہرا بھرا رکھے، جو میری ایک حدیث کو مجھ سے سن لیتا ہے اور اس ایک حدیث کو پھر وہ یاد کر لیتا ہے، اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیا کرتا ہے، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ اس حدیث کو دوسروں تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ سننے کے بعد آپ کو یاد کر لینا ہے اور یاد کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچا دینا ہے۔ 3 اسٹیج ہے، سنیں، یاد کیجئے اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچا دے۔ آپ کو دعا اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ اللہ تجھے خوشحال رکھے، اللہ تجھے ہرا بھرا رکھے، تجھے کبھی کوئی مصیبت نہ آئے تو ہمیشہ سلامت رہے۔ یہ رسول کی دعا ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر ہم دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو ہر آدمی کے حصے میں یہ دعائیں نہیں آنے والی ہیں رسول کی۔ اور جانتے ہیں آج کل لوگ، ہاں جہاں میں نے ابھی بات پیش کی اس کے دونوں پہلو ہیں، دنیاوی تعلیم جہاں ضروری ہے تو دینی تعلیم بھی، ہمیں یہ دونوں چیزوں کو لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی دنیا کی تعلیم حاصل کر لیا تو اس کے سامنے اب دین کے عالم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے سامنے حافظ قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ آئیے اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ وہ قیامت کا دن ہوگا جہاں پہ سبھی لوگ ذلت میں پڑے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی جانب نظریں اٹھا کر کے دیکھنے والا نہیں ہوگا، کسی کو کوئی شان و شوکت کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں، اور نہ کوئی کسی کی شان و شوکت کے بارے میں جانے گا۔ یقال لصاحب القرآن، ایک حافظ قرآن کو لایا جائے گا اور اس حافظ قرآن سے یہ کہا جائے گا، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس بندے سے کہا جائے گا، اقرأ، اے میرے بندے تو قرآن کو پڑھنا چالو کر، ورتل، اور تو قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھتے جانا، ورتقی، اور تو بلندیوں کے اوپر چڑھتا چلا جا، اور تیری آخری منزل کہاں پہ ہوگی؟ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جہاں پہ تو قرآن پڑھنا ختم کرے گا، جہاں پہ تو اسٹاپ لے گا، جہاں پہ تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیری آخری منزل ہوگی۔ تو آرام سے پڑھنا، بہت زیادہ اسپیڈ کے ساتھ اگر تو قرآن کو پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ تو بہت زیادہ اونچائی پہ نہ جا سکے، اللہ اس کو بہت بلندی پر لے کر کے جانا چاہے گا، لہٰذا کہے گا کہ دیکھ ذرا آرام کے ساتھ پڑھنا تاکہ زیادہ بلندی تجھے مل سکے۔ یہ نصیبہ ہر ایک کا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اسی حافظ قرآن کو آج دنیا کے لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کوئی صاحب اپنی دکان اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی حافظ کوئی عالم صاحب چلے جائیں اور ان کا آدمی جا کر کے بولے کہ دیکھو فلاں عالم صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں، پھر دیکھو جواب کیا ملتا ہے، کون ہے؟ اچھا وہ حافظ صاحب ہے، وہ ٹھیک ہے بول تو بیٹھے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ویٹ کریں، جب میں فری ہوتا ہوں تو نکل کر کے ان سے میں ملوں گا، یہ ہمیں جواب ملتا ہے۔ لیکن اسی آدمی کو آپ ابھی جا کر کے بتائیں کہ فلاں ڈاکٹر صاحب آئے، فلاں انجینئر صاحب، فلاں آفیسر ہے، ہاں وہ 1 منٹ، جسٹ اپنے سارے کام کو چھوڑ کر کے 5 سیکنڈ کے اندر وہ باہر نکل جائیں گے اس آدمی سے ملاقات کے لیے۔ یہ اہمیت ہے ایک حافظ قرآن کی اور ایک دنیاوی دار تعلیم یافتہ آدمی کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ حافظ قرآن کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے پوری کائنات میں جو سب سے بڑی ہستی ہو سکتی تھی جناب محمد رسول اللہ کی، اس نے سمجھا ہے، اور اس پوری دنیا کو جلانے والی جو ذات ہے، جو اللہ کی ذات ہے، وہی اس حافظ قرآن کے مقام کو سمجھ سکتی ہے۔ تم نہ سمجھے ہو، نہ اس کو کبھی سمجھو گے، اور تمہاری ویلیو کیا ہے کہ حافظ قرآن کو اس کا مقام دے سکو۔ اسی بنا پہ اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن بلائے گا اور کہے گا اتنی بلندی پر تو چلتے چلا جا کہ سارے لوگوں کی نظر جاتے جاتے جہاں پہ تھک جائے تجھے اتنا اونچا مقام دے دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث بتاؤں، شاید اسی بات کو سن کر کہ آپ کے دل میں اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حافظ قرآن جانتے کس کے ساتھ ہوگا؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو آدمی دنیا میں قرآن پڑھنے میں ماہر ہوگا، جو حافظ قرآن ہوگا، وہ آدمی قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ رہے گا؟ مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ آدمی قیامت کے دن بڑے معزز اور بزرگ جو چنندہ فرشتے ہیں ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کے ساتھ ان کا شمار ہوگا۔
ویسے تو فرشتے سبھی کے سبھی معزز ہیں، فرشتوں کا سبھی کا مقام اپنا اپنا اونچا ہے، لیکن ان میں بھی کچھ پوزیشن کے اعتبار سے، کچھ مقام کے اعتبار سے جو سب سے اونچے سب سے اعلیٰ ہوں گے انہیں کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے گا۔ اب بتاؤ دنیا دار پڑھے لکھے آدمی کی اس حافظ قرآن کی سامنے کیا ویلو ہے، یہ حدیث ہمیں کلیئر کر کے بتاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی قرآن کو بہت اچھا نہیں پڑھ سکا، جو کبھی حفظ نہیں کر سکا، جو کبھی عالم نہیں بن سکا، اس کے لیے محروم ہمارے رسول نے نہیں کیا ہے۔ اس کے لیے تو اللہ کے رسول نے دوہرے ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور یہ حدیث تو ایسے لوگوں کو حوصلہ دلاتی ہے۔ والذی یقرأ القرآن، اور جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھنا چاہتا ہے، وَيَتَعْتَعُ فِيهِ، وہ قرآن کو پڑھتا ہے لیکن وہ اٹک اٹک کر کے پڑھا کرتا ہے۔ جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے صحیح سے پڑھنا اس کو نہیں آتا ہے، وَيَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کا پڑھنا اس کے اوپر دشوار گزر رہا ہے، اس سے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ایسا آدمی جو دنیا میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اٹک اٹک کے وہ پڑھا کرتا ہے، بھول جاتا ہے، پھر آیت کو ریپیٹ کرتا ہے، بار بار اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ہمت کو نہیں ہارتا ہے، اللہ کے رسول اس کا مقام بیان فرماتے لہو اجران، اے لوگوں کیا جانتے ہو اس آدمی کو ڈبل ثواب دیا جائے گا، اس آدمی کو اللہ رب العالمین دوہرا ثواب سے نوازے گا۔ ایک تو قرآن پڑھنے کی، دوسرے جو اس کے اوپر مشکل پڑھ رہا تھا، اس کو گرا گزر رہا تھا، اس کے اوپر بار بار وہ پریکٹس اور کوشش کر کے پڑھ رہا تھا، لہو اجران، اس آدمی کو ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ یہ ہے قرآن مجید جو کم پڑھے لکھوں کو بھی محروم نہیں کرتا ہے اور حافظ اور عالم کو بھی محروم نہیں کرتا، ان کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ یہ صرف اور صرف اسلام دے سکتا ہے سبھی لوگوں کو انصاف کے ساتھ۔ اچھا، یہ علم دین کی اہمیت جو ایسی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو علم دین سے جوڑ لیتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آدمی جنت کے راستے پہ چلتے جا رہا ہے۔ اچھا، ابھی آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کو جنت کا راستہ بتا دیا جائے تو آپ چلنا چاہو گے؟ ہر کوئی چاہے گا نا کہ فوراً سارا کام چھوڑ کر کے، پھر چاہے آپ کسی کو 1 کروڑ روپے کا پیشکش کر دیں کہ کروڑ لے لو رک جاؤ، تو نہیں رکنے والا وہ۔ رکیں گے؟ نہیں رکیں گے، ہم تو نہیں رکیں گے، نہ آپ رکیں گے۔ دنیا کی ساری دولت جنت کے سامنے بیکار ہے، اور ہو کیوں نہ، کیونکہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث، آپ صحیح مسلم کی حدیث دیکھ لیں، حدیث قدسی ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا اسی جنت کے بارے میں، اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے، ما لا عین رأت، جسے کسی بھی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی بھی کان نے دنیا میں اس کے بارے میں آج تک نہیں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بھی آدمی کے دل میں اس کا وہم و گمان تک نہیں گزرا ہوگا۔ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اب بتائیے کون کون جانا چاہتا ہے اس راستے پہ؟ سبھی لوگ تیار ہوں گے الحمدللہ۔ آؤ، ایک طریقہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، اور حدیث وہ بھی صحیح مسلم کے الفاظ، بالکل صحیح حدیث ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بس آپ کو صرف چلنا اس راستے پہ، ہو سکے تو چلو، آپ نہیں چل سکے تو اپنے بچوں کو چلانا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی ایسے راستے پہ چلتا ہے، دنیا میں وہ آدمی اس پہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، علم دین کا کوئی راستہ اگر تلاش کر کے چلنا چاہتا ہے اس پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس راستے کی وجہ سے، دین کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے، اس علم دین کے حاصل کرنے کی وجہ سے اس آدمی کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے، آسان بنا دیتا ہے، یعنی اس آدمی کے لیے پھر جنت کا راستہ ہموار اور آسان ہو جاتا ہے، وہ جنت کے اندر اس راستے سے چلا جائے گا۔ وہ راستہ ہے علم کا، اور اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے آپ کو آپ جنتی بنانے کی کوشش کریں۔ ایک اور حدیث بہت کام کی سناتا ہوں، دیکھیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث کے اندر تو اتنی زبردست باتیں، اور میں آپ کو کچھ بڑے اہم پوائنٹ بتاؤں گا، اور ایسے ایسے حالات میں نے اس دنیا میں دیکھے ہیں
فوراً مجھے یہ حدیث یاد آئی. اللہ، مطلب دل اندر سے رونے لگتا ہے کہ یہ ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں جس کے بارے میں ایک آدمی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. پہلے وہ حدیث آپ سن لیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی